أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ یہ سورۃ احزاب کی 3 آیات تھیں جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 41، 42 اور 43۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اور صبح بھی اور شام کو بھی اس کی بہت تسبیح کیا کرو۔ اسی آیت کریمہ یعنی آیت خاتم النبیین کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام
اپنی کتاب توضیح مرام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 60 پر فرماتے ہیں، اگر یہ عذر پیش ہو کہ باب نبوت مسدود ہے اور وہی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے اس پر مہر لگ چکی ہے، میں کہتا ہوں کہ نہ من کل الوجوہ باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر یک طور سے وحی پر مہر لگائی گئی ہے، بلکہ جزئی طور پر وحی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے، مگر اس بات کو بحضور دل یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نبوت جس کا ہمیشہ کے لیے سلسلہ جاری رہے گا نبوت تامہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں وہ صرف ایک جزئی نبوت ہے جو دوسرے لفظوں میں محدثیت کے اسم سے موسوم ہے، جو انسان عمل کی ابتدا سے ملتی ہے، جو مستجمی جمی کمالات نبوت تامہ ہے، یعنی ذات ستودہ صفات حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام حضرت مرزا غلام صاحب کے الفاظ تھے یا آپ علیہ السلام کا ارشاد تھا۔ ابتدائی زمانے کی، یعنی آپ کے دعویٰ کے بعد ابتدائی زمانے میں جو آپ علیہ السلام نے ایت خاتم النبیین کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اس میں سے میں نے آج آپ علیہ السلام کا ایک مختصر سا حوالہ پڑھ کر سامعین کو سنایا ہے۔ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ خاکسار نے 12 ستمبر 2025 سے ایک موضوع کے حوالے سے خطبات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ عنوان اس طرح ہے کہ ختم نبوت یا اجرائے نبوت، حقیقت کیا ہے؟ 12 ستمبر 2025 کو خاکسار نے قرآن کریم کی آیات میں سے یہ ثابت کر کے سامعین کو بتایا تھا کہ ختم نبوت کا جو جھوٹا عقیدہ امت محمدیہ میں بعض ناخلف اور شریر قسم کے مولویوں نے یاد کیا ہوا ہے اور اس کا رواج بھی دیا ہوا ہے، عام ان پڑھ جو امت مسلمان کے افراد ہیں، یہ قطعی طور پہ ایک جھوٹا عقیدہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح 19 ستمبر 2025 کا جو خطبہ جمعہ تھا، یعنی گزشتہ خطبہ جمعہ، اس میں خاکسار نے بعض مولویوں کی قرآن کریم کی آیات میں خیانت یا بددیانتی کا میں نے ثبوت بھی پیش کیا تھا اور ان کا میں نے ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ جن سامعین نے وہ میرا گزشتہ خطبہ نہیں سنا وہ دوبارہ سن سکتے ہیں، اور میں نے وہاں پر نام لیا ہے بعض مولویوں کا جنہوں نے یہ کام کیا ہے، صرف ایک آدھ کا نام لیا، بلکہ مولوی تو بہت زیادہ تعداد ہے ان کی جنہوں نے قرآن کریم کی معنوی تعریف کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے، ہم تو ان سب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہدایت کے بعد پھر ان کا خاتمہ کرے، اور اس طرح یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دائمی جو عذاب ہے اس سے بچ جائیں۔ سامعین کرام، آج خاکسار ایت خاتم النبیین کی تفسیر یا تشریح جید بزرگان امت و ائمہ سلف کے ارشادات کی روشنی میں بیان کرے گا۔ اس کے حوالے سے میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ اگرچہ قرآن مجید کے فیصلہ کے مطابق اور قرآن مجید کے فیصلہ کے بعد کسی انسان کی رائے کی خواہ کوئی بھی وہ ہو، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی کامل رہنما نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 381 تا 382۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے سیدھی راہ اور بڑا ذریعہ جو انوار یقین اور تواتر سے بھرا ہوا اور ہماری روحانی بھلائی اور ترقی علم کے لیے کامل رہنما ہے، قرآن کریم ہے، جو تمام دنیا کے دینی نزاعوں کے فیصل کرنے کا متکفل ہو کر آیا ہے۔
جس کی ایت ایت اور لفظ لفظ ہزار ہا طور کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور جس میں بہت سا آب حیات ہماری زندگی کے لیے بھرا ہوا ہے، اور بہت سے نادر اور بیش قیمت جواہر اپنے اندر مخفی رکھتا ہے جو ہر روز ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ یہی ایک عمدہ محک ہے جس کے ذریعے سے ہم راستی اور ناراستی میں فرق کر سکتے ہیں۔ یہی ایک روشن چراغ ہے جو عین سچائی کی راہیں دکھاتا ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں کو راہ راست سے مناسبت ہے اور ایک قسم کا رشتہ ہے، ان کا دل قرآن شریف کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، اور خدائے کریم نے ان کے دل ہی اس طرح کے بنا رکھے ہیں کہ وہ عاشق کی طرح اپنے اس محبوب کی طرف جھکتے ہیں اور بغیر اس کے کسی جگہ قرار نہیں پکڑتے، اور اس سے ایک صاف اور صریح بات سن کر پھر کسی دوسرے کی نہیں سنتے۔ اس کی ہر ایک صداقت کو خوشی سے اور دوڑ کر قبول کرتے ہیں، اور آخر وہی ہے جو موجب اشراق اور روشن ضمیری کا ہو جاتا ہے اور عجیب در عجیب انکشافات کا ذریعہ ٹھہرتا ہے، اور ہر ایک کو حسب استعداد معراج ترقی پر پہنچاتا ہے۔ سامعین کرام، حسبانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب نے قرآن مجید کی بزرگی کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر میرے خیال میں کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کلام اللہ کی عظمت بیان کر سکے۔ لیکن پھر بھی آئیں لفظ خاتم کے لغوی معنی کی روشنی میں بزرگان امت، علماء سلف اور علماء ربانی مجددین اور اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خاتم النبیین کی اس اصطلاح کو کن معنوں میں لیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کا بھی میں ذکر کروں گا، جن کی نیکی، تقوی اور علم پر پوری امت فکر کرتی ہے۔ اور یہ بھی میں اپنا مضمون آگے بتانے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ خاتم النبیین کے ہمارے جو بزرگان دین ہیں، مختلف معنی انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ تعالی 4-5 جو معنی مختلف قسم کے بزرگان امت اور ائمہ سلف نے کیے ہوئے ہیں اپنی تحریروں میں، ان کا میں ذکر کروں گا، اور بعض جگہ پر میں عربی کی جو عبارتیں ہیں بزرگان دین یا ائمہ سلف کی، وہ میں نہیں پڑھوں گا، صرف ترجمہ پڑھوں گا۔ اور جو دوست تحقیق کا زیادہ شوق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ خاکسار کا الغلام.com پر آرٹیکل نمبر 39 یعنی مضمون نمبر 39 وہ پڑھ لیں۔ وہاں پر یہ جو میں حوالے دوں گا، وہاں پر ان کی بزرگان دین کی امت کے اصل حوالے عربی یا فارسی میں موجود ہیں، وہ بھی وہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ خاکسار وقت بچانے کے لیے میں ان عبارتوں کے صرف اردو تراجم پڑھوں گا۔ سامعین کرام، خاتم النبیین آخری شرعی نبی کے معنوں میں، یعنی ہمارے بزرگان امت اور ائمہ سلف نے خاتم النبیین کا ایک معنی جو کیا ہوا ہے وہ آخری شرعی نبی کے معنوں میں کیا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری ہے اور قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتی، مگر غیر تشریحی تابع محمدی اور امتی نبوت کا امکان ختم نہیں ہوا۔ مشہور و معروف صوفی اور ممتاز متکلم حضرت امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، ترجمہ ان کی یہ جو تحریر ہے، الاکویت والجواہر جلد 3 صفحہ 35 پر ان کے یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ ان کا اس طرح ہے: جان لو، یعنی حضرت امام عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں، جان لو مطلق نبوت نہیں اٹھی، صرف تشریحی نبوت منقطع ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، دور حاضر کے جو مولوی کیا کرتے پھر رہے ہیں، ختم نبوت کا انہوں نے دفتر قائم کیا ہوا ہے۔ ان پر اللہ رحم فرمائے، ہم تو ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ یہ جید بزرگان امت ہیں جن کے میں حوالے اب پڑھ رہا ہوں۔
ان کے ہوتے ہوئے یہ کیا تماشا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف ایک بزرگ انسان کی مخالفت میں اور اس کی تکذیب کرنے کے لیے یہ سارا دھندا امت محمدیہ میں مولوی کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو اپنی آخرت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کیا بنے گا موت کے بعد۔ حالانکہ وہ کہتے سارے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن نہیں، وہ اپنے متعلق یہی سمجھتے کہ ہم نے زندہ رہنا، لوگوں نے مرنا ہے، جبکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا ہے، اور میدان محشر میں جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری حاضری ہوگی، اور وہاں پر ہم اپنے اعمال، اپنے ایمان کی جزا سزا پائیں گے۔ یہ تو ایک حوالہ ہے۔ دوسرا سن لیجیے کہ 6 صدی ہجری کے ممتاز ہسپانی مفسر اور صوفی الشیخ الاکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ان کی عربی عبارت چھوڑتا ہوں، یہ فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 100 باب 73 صفحہ 82 پر ان کے الفاظ ہیں کہ نبوت مخلوق میں قیامت کے دن تک جاری ہے، گو تشیحی نبوت منقطع ہو گئی ہے، پس شریعت نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا حوالہ ہے ان کا، فصوص الحکم صفحہ 140 141۔ آپ کے الفاظ جو عربی ہیں ان کا ترجمہ اس طرح ہے کہ تشریحی نبوت اور رسالت بند ہو چکی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود پر اس کا انقطاع ہو گیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صاحب شریعت نبی کوئی نہ ہوگا۔ تیسرا حوالہ سن لیجئے، مجدد صدی 12 متکلم و صوفی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا نام امت میں بڑی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے، بڑے روشن خیال جو بزرگ ہیں وہ بھی لیتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا جو دفتر ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب اپنی کتاب تفہیمات الہیہ صفحہ 53 پر فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے شریعت دے کر مامور فرمائے، یعنی شریعت جدیدہ لانے والا کوئی نبی نہ ہوگا۔ چوتھی مثال میں دیتا ہوں، جناب شیخ عبدالقادر القرستانی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، عربی الفاظ جو ہیں ان کے تقریب المرام جلد 2 صفحہ 233 پر ہیں، اردو ان کا ترجمہ ایسا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نئی شریعت لے کر مبعوث نہ ہوگا۔ پانچویں مثال دیتا ہوں میں، حضرت السید عبد الکریم جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں، یہ الفاظ جو ہیں الانسان الکامل جلد 1 صفحہ 98، ترجمہ اس طرح ہے عبد الکریم جیلانی صاحب کی عربی الفاظ کا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تشریحی کا انقطاع ہو گیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین قرار پائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کامل شریعت لے آئے جو اور کوئی نبی نہ لایا۔ چھٹی مثال دیتا ہوں، حضرت الشیخ بالی آفندی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ تحریر فرماتے ہیں، آپ کی کتاب جو ہے شرح فصوص الحکم، یعنی ترجمہ اس ہے خاتم الرسول وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی صاحب شریعت جدیدہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب ان 6 مثالوں کے بعد میں حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے الفاظ نقل کرتا ہوں۔ یہ جو ابھی میں نے بتایا نا کہ خاتم النبیین آخری شرعی نبی کے معنوں میں بزرگان امت جو ہے یا ائمہ سلف نے لیے ہوئے، میں نے اس کے حوالے سے میں نے یہ 6 مثالیں آپ لوگوں کے آگے احباب کی بزرگان کی پڑھ کر سنائی ہیں۔ اب 7ویں مثال میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، اس عاجز کی وہ روحانی ماں بھی ہیں،
تو ان کا میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ حوالہ ان کا یہ اس طرح ہے کہ الوصیت 1905 میں لکھی گئی تھی، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 311۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے۔ بجز اس کے سب راہیں بند ہیں، تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں، نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں۔ اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے۔ لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنے ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں، بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریق سے پہنچا دیتی ہے، اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا۔ مگر اس کا کامل پیرو صرف نبی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبوت کاملہ تامہ محمدیہ کی اس میں حد تک ہے۔ ہاں، امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نبوت تامہ کاملہ محمدیہ کی حد تک نہیں، بلکہ اس نبوت کی چمک اور اس فیضان سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اب دوسرا جو معنی ہے بزرگان امت اور ائمہ سلف نے کیا ہوا لفظ یا لقب یا اصطلاح خاتم النبیین کا، اس کے حوالے سے میں سامعین کو کچھ بتاتا ہوں۔ خاتم النبیین بمعنی نبیوں کا سردار، لیڈر آف دا پرافٹس، ان معنی میں بھی بزرگان امت نے اس اصطلاح کے معنی فرمائے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، ان معنیوں میں کہ نبوت کے تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے۔ جب کوئی فنکار اپنے فن میں انتہائی کمال پر پہنچ جائے، ایسا کمال کہ اس سے آگے کوئی کمال نہ ہو، تو اس فنکار کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں فنکار پر فلاں فن کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ عالم اسلام کے ایک عظیم عارف اور صوفی اور عالم مولانا جلال الدین رومی صاحب اس حقیقت کا اظہار اپنی مثنوی میں یوں فرماتے ہیں: بہر این خاتم شد است او کے بجود، مثل او نے بود نے خواہد بود، چونکہ در سنت برداشت دوست، تو نہ گوئی ختم سنت بر تو است۔ یہ فارسی کا کلام ہے ان کا۔ معنی اس کے اردو کے اس طرح ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے خاتم ہیں، یعنی حضرت مولانا جلال الدین رومی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے خاتم ہیں کہ سخاوت یعنی فیض پہنچانے میں نہ آپ جیسا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ جب کوئی کاریگر اپنی صنعت میں انتہائی کمال پر پہنچے تو اے مخاطب، کیا تو یہ نہیں کہتا کہ تجھ پر کاریگری ختم ہو گئی؟ اس حقیقت کے اظہار کے لیے علم و فضل کی دنیا سے ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں سامعین کے آگے۔ مثال کے طور پر ابو تمام شاعر کو خاتم الشعراء لکھا گیا ہے۔ اس کا حوالہ ہے دفیات الایام جلد اول۔ میں آگے جو کتابیں ہیں یا جہاں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں وہ نہیں پڑھوں گا، صرف میں نام لوں گا۔ تو جنہوں نے وہاں پر حوالہ دیکھنا ہو تو خاکسار کا جو مضمون ہے، مضمون نمبر 39 الغلام.com پر بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد السلام کا مقام و مرتبہ وہاں پر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی خاتم الاولیاء ہیں۔ اسی طرح امام محمد عبدہ مصری خاتم الائمہ تھے۔ السید احمد السنوسی خاتم المجاہدین تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کو خاتم المحدثین لکھا جاتا ہے۔
اسی طرح مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خاتم المفسرین لکھا گیا ہے۔ سامعین کرام، اب یہ نہیں مانا جاتا کہ ابو تمام کے بعد شعراء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اولیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یا امام محمد عبدہ مصری کے بعد ائمہ کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کے بعد محدثین کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یا شیخ شمس الدین کے بعد حفاظ کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی کے بعد مفسرین کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سب ماہرین اپنے زمانے میں اپنے اپنے فنون میں کمال یافتہ یعنی خاتم تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے بعد ان کے فن میں اور لوگ بھی پیدا ہوئے اور انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوتے رہیں گے۔ خاتم النبیین کا بھی یہ معنی نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، بلکہ لفظ خاتم کے نبوت کے معاملہ میں بھی وہی معنی ہیں جو دیگر فنون کے سلسلے میں اس لفظ کے معنی ہیں۔ عالم اسلام کی چند انتہائی برگزیدہ اور نامور ہستیوں نے بھی خاتم النبیین کے یہی معنی کیے ہیں، اور ان کے ارشادات اس طرح ہیں۔ اب میں کچھ بزرگان امت کا یہاں پر مثالیں دوں گا، ان کی تحریروں کی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی مثال نامور متکلم اسلام اور مفسر قرآن حضرت فخر الدین رازی فرماتے ہیں، یہ ان کی تفسیر کبیر رازی جلد 6 صفحہ 31 پر ان کے الفاظ ہیں، عربی میں انہوں نے لکھی تھی۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ عقل تمام کی خاتم ہے، اور خاتم کے لیے واجب ہے کہ وہ افضل ہو۔ دیکھو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہوئے تو سب نبیوں سے افضل قرار پائے۔ دوسری مثال سنیے، فلسفہ تاریخ کے امام اور مشہور مورخ حضرت علامہ عبد الرحمن بن الخلدون المغربی اس ضمن میں فرماتے ہیں، یہ ان کا حوالہ ہے مقدمہ ابن خلدون صفحہ 271-272۔ عربی الفاظ کا ترجمہ ایسا ہے کہ ولایت کو اپنے تفاوت مراتب میں نبوت کا مثیل قرار دیتے ہیں، اور اس میں کامل ولی کو خاتم الاولیاء ٹھہراتے ہیں، یعنی اس مرتبہ کا پانے والا جو ولایت کا خاتمہ ہے، جس طرح سے حضرت خاتم الانبیاء اس مرتبہ کمال کے پانے والے تھے جو نبوت کا خاتمہ ہے۔ تیسری مثال بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ان کا حوالہ ہے رسالہ انتصار الاسلام صفحہ 45۔ بہرحال یہ کتاب ہے، انہوں نے لکھی ہے یا کس نے لکھی ہے، اس کا صفحہ 45 پر ان کے یہ جو الفاظ ہیں وہ لکھے ہوئے میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ جس میں اس صفت کا زیادہ ظہور ہو جو خاتم الصفات ہو، یعنی اس سے اوپر اور صفت ممکن ظہور یعنی لائق انتقال و عطائے مخلوقات نہ ہو، وہ شخص مخلوقات میں خاتم المراتب ہوگا، اور وہی شخص سب کا سردار اور سب سے افضل ہوگا۔ اور چوتھی مثال پھر میں بانی جماعت احمدیات مرزا غلام احمد علیہ السلام کی دینا چاہتا ہوں سامعین کے آگے۔ یہ چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 380 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ حضور السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنی سے ختم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں، اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو، بلکہ ہر ایک کو جو شرف مکالمہ الہیہ ملتا ہے وہ انہی کے فیض اور انہی کی وساطت سے ملتا ہے، اور وہ امتی کہلاتا ہے، نہ کوئی مستقل نبی۔ اب میں لقب یا اصطلاح خاتم النبیین کا ایک اور رنگ میں جو ترجمہ کیا گیا ہے بزرگان امت نے، وہ میں بتاتا ہوں سامعین کو، اور اس کے حوالے سے کچھ مثالیں بھی دوں گا۔
بزرگان امت نے خاتم النبیین بمعنی علو مرتبت میں آخری، یعنی آسم کے بعد کوئی نہیں، خاتم النبیین کی جو اصطلاح ہے اس پر ہم، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو خاتم النبیین قرار نہیں دے گا آسم کے بعد، یہ معنی ہے اس کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالحاظ رفعت و شان و بالحاظ علو مرتبت آخری ہیں، نہ کہ محض بالحاظ زمانہ۔ پہلی مثال سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرشد طریقت حضرت ابو سعید مبارک فرماتے ہیں اس حوالہ سے، یہ جو تحفہ مرسلہ شریف مترجم صفحہ 51 پر یہ الفاظ ہیں جو میں پڑھ کر سناؤں گا، ترجمہ پڑھوں گا ان الفاظ کا عربی کا۔ کائنات میں آخری مرتبہ انسان کا ہے جب وہ عروج پاتا ہے تو اس میں تمام مراتب مذکورہ اپنی تمام وسطوں کے ساتھ ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کو انسان کامل کہا جاتا ہے، اور عروج کمالات اور سب مراتب کا پھیلاؤ کامل طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ دوسری میں حوالہ دیتا ہوں، حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی حسین الحکیم الترمذی آپ فرماتے ہیں، یہ عربی الفاظ ہیں آپ کے، کتاب خاتم الاولیاء صفحہ 341 پر یہ الفاظ ہیں جن کے بعد میں ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ ترجمہ اس طرح ہے آپ کے الفاظ کا، یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کی تعویل یہ ہے کہ آپ مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، بھلا اس میں آپ کی کیا فضیلت و شان ہے اور اس میں کون سی علمی بات ہے؟ یہ تو احمقوں اور جاہلوں کی تعویل ہے۔ ختم نبوت والے جو دوست ہیں میں ان سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو حوالہ میں نے ابھی پڑھا ہے وہ بڑا سید عالم امت کا ہو گزرا ہے، اب دیکھیں نا آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں، وہ ایک عالم جو ہے امت کا بزرگ جو ہے وہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو ختم نبوت کی جھوٹا اور باطل عقیدہ کھڑا گیا ہے امت میں، اور عام سادہ جو مسلمان لوگ ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ تو احمقوں اور جاہلوں کی تعویل ہے۔ اور تیسری مثال میں دیتا ہوں پھر، بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس ضمن میں فرماتے ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے تحذیر الناس صفحہ 3 پر، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں بلکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت بے اعتبار تاخر و زمانی صحیح ہو سکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج کل سوشل میڈیا پر ایسے ایسے مولوی پائے جاتے ہیں جو مولانا محمد قاسم نانوتوی کا یہی جو الفاظ اب میں نے پڑھے ہیں اس کا ذکر کر کے اتنا گند بکتے ہیں اس برگزیدہ انسان پر کہ انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ یہ مسلمان ہیں۔ اور ایک آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی انسان بھی کسی دوسرے کے نظریے کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، گند بکنا، گالی نکالنا، بد زبانی کرنا، تو ایک مسلمان جو نیک نیت مسلمان ہے، متقی مسلمان، اس کی شان کا تو یہ شیوا نہیں ہے۔ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی کے حوالے سے بھی بعض مولویوں نے اتنا گند بکا ہے، ختم نبوت کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ خاتم النبیین دا ترجمہ آخری نبی تے قاسم نانوتوی صاحب کی بک رہے ہیں،
بانیے دارالعلوم دیوبند، یہ عوام کا خیال ہے، عوام کا خیال ہے تو تم ہی عوام نہیں مالے. تینوں سمجھ آئی؟ کل انعام بل ہم اضل، بل ہم اضل. جانورہ چھپایا تو بھی برا. پہلی چوڑے نے ماری جی، ایک اٹھ چوڑ نہیں، ایڈی وڈی چوڑے کہ 1973 دی اسمبلی وچ مرزا ناصر تے جدو جرا ہو رہی سی پارلیمنٹ دے اندر، اس وقت مرزا ناصر نے خود تعزیر الناس اٹھا کے آکھیا سی میرے پیو دادے نے اگر خاتم النبیین دا معنی بگاڑیا یا بدلیا تو تسی اتنے غصے ہو، اے تے دیوبندیاں دے بڑے نے بھی بگاڑیا. وہ آکھدا ہے عوام دا خیال ہے تے وزن ہی کوئی نہیں. مفتی محمود کوثر نیازی آکھے مفتی صاحب ہوں دوڑ تو اٹھا کرو. مفتی محمود شریف، مولوی عبدالحکیم، غلام غوث ہزاروی، سب سنگ گئے. کوثر نیازی آکھے مفتی اور منہ تا کر جلوس سے بڑے کٹانا سہیں قصور تیرے پیو دا بھی نکلا ہے. ختم نبوت دے معلوم تے حملہ کرنے والا میرا مرزا ہی نہیں، تیرا پیو دیوس بھی ہی ہے. مفتی آخیا با کوثر نیازی زیادہ تنگ نہ کر، اس گل تو صرف بڑا جا باقی ساریاں کران گے، اس گل کی جواب کوئی نہیں کیونکہ ہن مال سارا گھر ہونے لگ پیا. نہیں سمجھ آئی؟ ہاتھ ہی بدعاتنا ردت لینا، الٹے بانس بریلی کو اور مال روڈ دے جلوس کڈانے سوکھے، ایو جہاں بھڑیاں پیواں کو جان چھڑانی اوکھی. میں تو پہلو کیا تھی نا، ہوں کہ آ کر دیوبندی مکھے بڑی کتی گندی. ہوں دس نا ختم نبوت دا منکر ہے تیرا پیو بھی. اگر بعد زمانہ نبوی کوئی اور نبی آ جائے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، میں کہ نہیں آؤں تو ہوں پھر سلوٹا کیوں کھانا ہے؟ مجلس تحفظ ختم نبوت دا سیکرٹری بن کے عبید الرحمان ساری گلی تو چندے تو کرنے، اور لانتیا تیرا تے پیو بھی نہیں قائل ختم نبوت دا. مرزا ناصر آن دی ریکارڈ 73 کی اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو، میں نے خود پڑھا ہے اور آپ کو پڑھا سکتا ہوں. کوثر نیازی نو ہاتھ بدے مفتی محمود نے ساڈے کول کچھ نہیں بنتا، ہوں کچھ کرنا ہی چاہیے. چوتھی مثال میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب کی دیتا ہوں. یہ آپ کے الفاظ جو ہیں، چشمہ مسیح آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 399 پر آپ علیہ السلام کی یہ الفاظ ملتے ہیں. حضور اسلام کی یہ الفاظ جو ہیں نا، خاتم النبیین بامانی علوب مرتبت میں آخری، اس کے حوالے سے آپ علیہ السلام لکھتے ہیں: اے نادانوں اور آنکھوں کے اندھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سید و مولا اس پر ہزار سلام اپنے افاضہ کی روح سے تمام انبیاء سے سبقت لے گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ نبیوں کا افاضہ ایک حد تک آ کر ختم ہو گیا، اور اب وہ قومیں اور وہ مذہب مردے ہیں، کوئی ان میں زندگی نہیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے. اس لیے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضان کے اس امت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مسیح باہر سے آوے، بلکہ آپ کے سایہ میں پرورش پانا ایک ادنا انسان کو مسیح بنا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے اس عاجز کو بنایا. اور آج کے دور میں اس وقت میں یہ عاجز سامعین کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاکسار کو ایک ادنا انسان ہوں، میں امت مرزا غلام صاحب کی جو پیروکار ہیں ان میں ان کا ماننے والا ایک ادنا عاجز انسان ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی غلامی میں اس عاجز کو بھی یہ مسیحی نفس ہونے کا مقام بخشا. اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ وجود ہیں جن کی غلامی میں خود بانی جماعت احمدیات مرزا غلام صاحب نے مختلف درجات پائے روحانی.
اب میں چوتھا جو معنی کیا گیا ہے خاتم النبیین کی اصطلاح کا، اس کے حوالے سے سامعین کو بتاتا ہوں کہ بزرگان امت اور ائمہ سلف نے خاتم النبیین جو لقب ہے یا ٹائٹل ہے یا جو اصطلاح ہے، اس کے معنی نبیوں کی مہر کے بھی کیے ہیں، اور اس حوالے سے سامعین کو یاد رہے کہ خاتم عربی زبان میں مہر کو کہتی ہیں، اور اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انبیاء سابق کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کی، بلکہ آئندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے روحانی فیض کا سرچشمہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کمالات نبوت بخش سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ نبی تراش ہے، اور آپ سے پہلے ایسی پاکیزہ روح اور کسی نبی کو نہیں ملی تھی۔ حضرت ابو الحسن شریف رضی، یہ حضرت موسیٰ کاظم جو تھے ان کی اولاد میں سے ہیں، یہ آپ خاتم النبیین کے معنی اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے تلخیص البیان فی مجازات القرآن صفحہ 191، عربی الفاظ کا ترجمہ اس طرح ہے: یہ استعارہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام رسولوں کی شریعت اور کتابوں کا محافظ بنایا ہے، اور ان کے دین کی اہم تعلیمات اور ان کے نشانات کا بھی اس مہر کی طرح جو خطوط پر ان کو محفوظ رکھنے اور ان کی علامت کے طور پر ثبت کی جاتی ہے۔ دوسرا حوالہ میں پیش کرتا ہوں کہ یہ دیوبندی مولانا محمود الحسن صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اپنے ترجمہ جو قرآن کریم کا اس میں وہ لکھتے ہیں اسی آیت کریمہ خاتم النبیین کے حوالہ سے۔ وہ لکھتے ہیں: جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح نبوت اور رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ روح محمدی پر ختم ہوتا ہے، بدین لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رتبی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں، اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے۔ اسی طرح حتمانی جماعت احمدیہ انہی معنی کے حوالہ سے، یعنی خاتم النبیین کے انہی معنی کے حوالہ سے، یعنی مہر کے حوالہ سے جو بزرگان امت نے کی ہیں، مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں: حقیقت الوحی اتمام الحجہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 308 پر حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی بعثت اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی، اور ایک عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا، وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الاصفیاء، ختم المرسلین، فخر النبیین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح ابن مریم اور ملاکی اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی، اگرچہ سب مقرب اور وجی اور خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ یہ اسی نبی کا احسان ہے، یعنی پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ حتمانی جماعت علیہ السلام کا دوسرا حوالہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 100 حاشیہ پر یہ الفاظ ہیں: حضور علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہ جل شانہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی،
یعنی آپ کو افاظہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی، اسی وجہ سے آپ کا نام ختم النبیین ٹھہرا۔ یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ یہی معنی اس حدیث کے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ اور بنی اسرائیل میں اگرچہ بہت نبی آئے، مگر ان کی نبوت موسیٰ کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ وہ نبوتیں براہ راست خدا کی ایک محبت تھیں۔ حضرت موسیٰ کی پیروی کا اس میں ایک ذرہ کچھ دخل نہ تھا۔ اسی طرح سامعین کرام، خاتم النبیین کے معنی ایک امت محمدیہ میں یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ نبیوں کو ختم کرنے والا۔ اس حوالہ سے میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معنوی طور پر سب نبیوں کو بالحاظ کمالات ختم کر دیا ہے۔ پھر توجہ کریں ان الفاظ پہ کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معنوی طور پر سب نبیوں کو بالحاظ کمالات ختم کر دیا ہے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ پر فقط نبوت ہی نہیں بلکہ جملہ کمالات روحانی بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام فرماتے ہیں، ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال، لا جرم شد ختم ہر پیغمبرے۔ آپ علیہ السلام ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، ہست او خیر الرسول خیر الانام، ہر نبوت را برو شد اختتام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الرسول اور خیر الانام ہیں، اور ہر قسم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح قرآن کریم کی کسی مبہم اور متشابہ آیت کی تفسیر خود قرآن کریم کی دوسری آیات کر دیتی ہیں، اسی طرح حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کہ کسی ذو معنی اور مبہم فکرے کی تشریح بھی خود آپ کے کلام میں دوسری جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر نبوت را برو شد اختتام، یعنی ہر قسم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، کہ مزید تشریح آپ علیہ السلام ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں۔ حضور السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے تجلیات الہیہ آپ کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 411 412 پر آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ شرف مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔ اب دیکھیں نا سامعین کو میں بتاتا ہوں کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ باطل امت محمدیہ میں مولوی نے یاد کیا ہوا ہے، کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے جو مرزا غلام صاحب نے اپنے مرفوضات، اپنے الفاظ بیان فرمائے ہیں اپنی مختلف تحریروں میں، بین ہی یہی عقیدہ باقی جو بزرگان امت ہیں، ائمہ سلف ہیں، ان کے بھی یہی عقائد تھے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے، بلکہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ میں زیادہ قوت اور طاقت ہے، اور یہ مختلف جو معنی ہیں، ایت یا اصطلاح یا لقب ایت خاتم النبیین کے حوالے سے یہ سارے بزرگان امت نے بھی اور بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب نے بھی بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، اب میں خطبہ کے آخر پر بتانا چاہتا ہوں کہ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے۔ شعر ہے کسی کا، وہ لکھتا ہے اپنے شعر میں کہ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح۔ بڑی بعض وقت ہوتا ہے افسوس
مرزا غلام صاحب کے جو ماننے والے ہیں اس وقت، مرزا طاہر تو اپنی زندگی میں کہتا تھا 20 کروڑ ہیں. یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ بس جو ان کو بتایا جاتا تھا، پیچھے جو مولوی ہیں مختلف بر اعظموں میں انہوں نے بھیجے ہوئے، تو وہ اپنی کارکردگی کو زیادہ بڑھانے کے لیے، دکھانے کے لیے ان کے جھوٹے اداود و شمار بتاتے رہتے تھے، مرزا طاہر کے آگے لکھ کر بھیجتے رہتے تھے. تو مرزا طاہر صاحب کی بغیر تحقیق کے وہ بتاتے رہتا تھا خطبوں میں 20 کروڑ. تو یہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں اس وقت مرزا غلام صاحب کو ماننے والے، اس عاجز کا جماعت احمدیہ میں مرزا طاہر کے آگے اپریل 1993 سے مقدمہ موجود ہے. 10 سال مرزا طاہر احمد اپنے میرا مقدمہ چھپا کر بیٹھے رہے، اور میں خاموش رہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہوتا کہ تو نے نہیں بولنا. اس کے آگے جو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی ساز پر اللہ تعالیٰ انکشاف فرماتا تھا تو مرزا طاہر کے آگے کھول کر رکھتا جا، لیکن تو نے بولنا نہیں. تو میں رکھتا رہا. اس حوالے سے الغلام.com پر جو خطوط سیکشن ہے ایک، وہاں پر اس عاجز کے 3 خط میں نے لکھے تھے مرزا طاہر کو. تو وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، سامعین جو دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے پڑھ بھی لیے ہوں گے، یا جنہوں نے نہیں پڑھے وہ پڑھ لیں. تو میں نے ان کے آگے لکھے، تو انہوں نے میرا مقدمہ، میرا نظریہ، نقطہ نظر دبا کے رکھا. بار لوگ اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں، 2003 میں غالباً فوت ہو گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے. تو میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آپ اس مرزا غلام صاحب کی جو ماننے والی جماعت ہے اس میں کھڑے ہو جاؤ، بانگیں بلند اپنا نقطہ نظر لوگوں کو بتاؤ. تو اس کے بعد میرا جو نقطہ نظر ہے یا دعویٰ ہے یا نظریہ ہے، الغلام.com کی شکل میں یوٹیوب پر آ گیا. اس کے بعد میرے بچوں کا، میرے ساتھیوں سب کا اخراج مقاطعہ ہوئی. جو فرعونی ہتھ کنڈا ہے، یا ابو جہل کا جو ہتھ کنڈا تھا عاصم کے ساتھ، یا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے زمانے میں علماء سو نے جو خطبات اپنا فتوے جاری کیے تھے حضور اسلام اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کے خلاف، تو اسی قسم کا کام میرے ساتھ بھی انہوں نے پھر شروع کر دیا غالباً جنوری 2004 میں. اور نیوز نمبر ہے غالباً 6 یا 7 نمبر پر آپ لوگ کو دیکھ سکتے ہیں. کہ جو انہوں نے میرے پر اخراج اور مقاطعہ کے جو حملے کیے. تو اس کے باوجود بھی عرصہ دراز ہو گیا ہے، 21-22 سال ہو گئے ہیں. بعض بات میں سوچتا ہوں کہ ان احمدیوں میں، مرزا غلام صاحب کو ماننے والوں میں اتنی بھی نیک نیتی اور تقوی نہیں ہے کہ کوئی بندہ صرف اٹھ کے سوال کرے اپنے اجالی خلیفہ جو بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یا ان کے جو امیر ہیں یا مولوی ہیں یا جو بھی ہیں، کوئی قیامت تو نہیں آنے والی، مار دیں گے؟ کیا مار دیں گے نا. اللہ تعالیٰ کے راستے میں، صداقت کے راستے میں پہلے لوگوں نے اپنی جانیں نہیں. میں ویسے بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کا بھی اگر آ جائے لمحہ کہ جان کسی کی جا رہی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کا یہی ہمیں حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ صداقت کے اظہار میں ہمیں طاقت سے، جرأت سے کام لینا چاہیے اور بزدلی نہیں دکھانی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی میں بعض کا دیکھتا ہوں کہ بالکل اتنا ان کو خوف ہے. یعنی میں ان سے کہتا ہوں، اپنے یہ سارے میرے بہن بھائی اور بزرگ ہیں سارے، کہ کیا تم موت سے بچ جاؤ گے؟ نہیں، یقیناً آپ نے مرنا ہے، سب نے، میں نے بھی مرنا ہے. آپ کا یہ جعلی خلیفہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی خلافت شلافت نہیں ہے. امت محمدیہ میں عاصم کو جو وعدہ دیا گیا تھا سورۃ نور ایت 56 میں، تو عاصم صاحب شریعت نبی تھے. صاحب شریعت نبی جو دنیا میں نئی شریعت لاتے ہیں، نیا دین لاتے ہیں، ان سے اللہ وعدہ فرمایا کرتا ہے. ان کی رحلت کے بعد ان کے دین کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے خلفاء کا، اور وہ بھی شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، عرضی ہوتا ہے. مثال کے طور پر عاصم کے بعد صرف 30 سال تک وہ سلسلہ رہا. پھر عاصم نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلفائے راشدین
جو ہیں وہ 30 سال تک رہیں گے، اس کے بعد ملوکیت میں یہ میرے وہ جو سلسلہ ہے وہ بدل دیا جائے گا. پھر ملوک کچھ عرصہ رہیں گے، اسد مرادی 1 صدی رہیں گے 90 سال تک. پھر اس کے بعد جابر بادشاہ آ گئے عباسی، پہلے اموی تھے ملوک، پھر عباسی آ گئے. پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ پھر خلافت کے نام پر عثمانی حکومت کرتے رہے مسلمانوں پر 500-600 سال. تو یہ سارے اپنے آپ کو خلیفے کہلاتے تھے، خلیفۃ الرسول، جبکہ ان کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ خلافت کے سلسلے کا وعدہ اللہ تعالیٰ صاحب شریعت نبیوں سے کرتا ہے. موسیٰ السلام کے ساتھ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. مرزا غلام صاحب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سلسلے ہے، اس کے سلسلے کے وہ ایک خادم تھے. آپ کی دین کی جو غلطیاں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا 1 صدی قبل. اور خاتم الخلفاء کا بھی اللہ نے آپ کو ٹائٹل دیا، اور مجدد آخر کی بھی آپ کو ٹائٹل دیا، اور جری اللہ فی حل الانبیاء یعنی خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں، جری اللہ فی حل المرسلین اللہ کا جری رسولوں کے لباس میں، وغیرہ وغیرہ مختلف اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی مراتب بخشی. یہ سارے مراتب جو آپ کو دیے گئے پیارے نبیت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی غلامی میں آپ کی ذات میں فنا ہو کر آپ نے پائے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو سب سے پہلے ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یہ نبیوں کے بعد جو ہے یہ خلافتیں جاری ہوتی ہیں صاحب شریعت نبیوں کے بعد. مرزا غلام صاحب ایک خلافت اعلی منہاج نبوت کے جو سلسلہ احمد محمدیہ میں جاری ہوا عاصم کی فرمودہ کے مطابق، پیشگوئی کے مطابق، جس کے پہلے وجود جو ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. اس کے بعد اس سلسلے کے یہ 13ویں خلیفہ تھے 14ویں صدی ہجری پر. تو اپنے پاس سے دھکے سے ان کے خلیفۃ المسیح بن کر بیٹھ گئے. ایسی کوئی بات نہیں، آپ باہر نبی تھے لیکن امتی. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں پر رحم فرمائے، اور ان میں جرت دے. اللہ ان میں تقویٰ پیدا فرمائے، ان میں نیک نیتی فرمائے. ان کو چاہیے کہ یہ عجز ہے آپ کی جماعت میں، یعنی کیل کی جماعت میں ایک لمبا عرصہ میں امام الصلاۃ رہا ہوں، مختلف جو عہدے ہوتے ہیں ان پر کام کیا ہے، ملتا جلتا صبح شام ان سے رہا ہوں. آپ لوگوں کو کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبدالغفار جنبہ نعوذ باللہ من ذالک کسی نفسانی غلطی میں پڑ گیا ہے، تو آپ پر تو فرض بنتا تھا آپ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک آپ مجھے آ کر سمجھانا دیتے کہ عبدالغفار آپ ہمارے جماعت کے ممبر رہے ہیں، اور آپ کا خراج اور مکاتب اگر ہو گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، یہ آپ کی غلطی ہے. تو ایک بندہ بھی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو قیامت کے دن کیا بنے گا؟ میں بھی کھڑا ہوں گا، پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی کھڑے ہوں گے، مرزا غلام صاحب روحانی ماں جو میری ہے محمدی مریم وہ بھی کھڑی ہوگی، میں بھی یہ عاجز بھی ان کے قدموں میں کھڑا ہوگا. تو یہ جتنے بھی بہن بھائی اور بزرگ ہیں احمدی اس وقت جرمنی میں ہیں، بطور خاص کیل میں ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کے جو احمدی حضرات ہیں جلسے بڑے مناتے ہیں، ان کے اجلاس بڑے ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک بندہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا ہے، اگر وہ سچا ہوا تو ہمارا کیا بنے گا. میں پھر ان سے کہتا ہوں کہ مرزا مسرور آپ کو نہیں چھڑا سکے گا، اس کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، وہ تو بھاگتا پھر رہا ہوگا کہ میں کیا کروں. تو بہر اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے اور آپ کو ہدایت سے محروم نہ کرے، اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ کی رضا آپ کو مل جائے. آمین. سامعین کرام، ہمارا مذہب اور عقیدہ. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس حوالے سے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کے الفاظ ملفوظات جلد 4 صفحہ 558 پر ہیں. حضور السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتب. اب کوئی کلمہ یا کوئی نماز نہیں ہو سکتی. جو کچھ ہم نے فرمایا کر کے دکھایا، اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی. جو اس کو چھوڑے گا جہنم میں جاوے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں اپنے ختم نبوت کے جو
دفتر والے لوگ ہیں جو بھی ہیں، عالم ہیں یا جو بھی ہیں عام مسلمان ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کا یہ عقیدہ ہے، یہ میں نے حوالہ دے دیا، آپ چیک کر لیں وہاں سے. آپ انسان پر کتنی گندی زبان آپ استعمال کرتے ہیں. اس انتہائی بزرگیدہ انسان تھا، اس کے متعلق آج تک کی صدی ہو گئی ہے، ابھی تک بھی آپ ان کی جان نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. مرنے کے بعد اگر وہ بندہ سچا تھا، جیسے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بالکل سچا تھا، تمہارا کیا بنے گا؟ سوچو. یہ چند روزہ زندگی ہے. چند روزہ سے مراد کسی کو 50 سال مل گیا، کسی کو 80 سال مل گیا، کسی کو 100 سال مل گیا. یہ چند روزہ ہی زندگی ہوتی ہے، دائمی زندگی نہیں. دائمی آگے ملے گی ہم سب کو. اپنے اپنے ایمانوں اور اعمال جو ہیں ان کی جزا یا سزا کے پھر نتیجے میں وہ ملے گی. اللہ ہم سب پر رحم فرمایا، اور بطور خاص ختم نبوت کے جو چیمپئن بنے پھرتے ہیں، جو جیلے، اللہ ان پر رحم فرمائے. خاکسار آج خطبہ جمعہ میں جید بزرگان دین اور ائمہ سلف کے اقوال کی روشنی میں بذریعہ دلائل بتایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب خاتم النبیین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی فرد امت کو بطور نبی مبعوث نہیں فرمائے گا، بلکہ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ بوقت ضرورت تا قیامت جاری و ساری رہے گا، اور اس میں ہرگز تخلف نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالی. سامعین کرام، اسی پہ میں آج کا اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.